دین اسلام سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کنٹری کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کون سا بات ہے جو نہیں ہے؟ عاشقو، آج بہت سے لوگوں نے یہ میسج بھیجا ہے ہمیں کہ طلاق کے مسئلے میں کچھ بات لوگوں تک پہنچائے، تو اسی مسئلے میں کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ غور فرمائے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ماں بہنوں کو، یعنی طلاق شدہ ماں بہنوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سبھی سے یہ کہنا چاہوں گا، کیا ہمارے رب جو رب العالمین ہے ہم پر انصاف نہیں کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہم اپنے مذہب سے خوش ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب ہمارے حق میں صحیح ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ جان لیں۔ ہمارے لیے ہمارے رب نے صحیح انصاف کیا ہے، اور آگے بھی ہمیں کسی اور کے انصاف کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق کا معاملہ جو ہے یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ جو قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ سورہ طلاق کو کھول کر پڑھ لے، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں کیا کہنا چاہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں کنٹری میں طلاق کا معاملہ بالکل اٹھا دیا گیا، تو ہمیں کسی کنٹری سے مطلب نہیں ہے۔ دین اسلام سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کنٹری کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کون سا بات ہے جو نہیں ہے؟ ہر انسان کے لیے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے لیے انصاف اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے تو آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے گا۔ جس نے بھی قرآن شریف کو اچھی طریقے سے پڑھ کر ریسرچ کیا وہ خود اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ایسا کوئی بات نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ہر بات کا خلاصہ رب کریم نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تو بات یہ تھا کہ طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان اپنے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں طلاق دے کر۔ نہیں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ طلاق کا کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ یوں ہی کوئی نشے کی حالت میں، پہلی بات یہ ہے کہ نشے کی حالت میں کوئی طلاق اگر بولتا ہے کہ طلاق میں نے تم کو دیا تو وہ طلاق نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ حمل سے ہے تو طلاق کوئی دیتا ہے تو وہ طلاق
نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات، اگر وہ حیض سے ہے یعنی اس کو مہینہ ہو رہا ہے، اس وقت اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ اس کا طلاق نہیں ہوتا ہے۔ اب طلاق کب ہوتا ہے اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو گواہ موجود ہو اور قاضی صاحب جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کی موجودگی میں طلاق دیا جائے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق اس وقت دیا جائے جب ہوش و حواس میں ہو، اور طلاق کا مطلب وارننگ دینا کہ تم میری باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہو، تمہاری عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، غیر مرد کے ساتھ تم چل رہی ہو یا بات کر رہی ہو، وغیرہ وغیرہ بہت قسم کے باتیں سامنے آتی ہے، تو اس وقت کوئی طلاق دیتا ہے تو سب سے پہلے سمجھوتا ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کس وجہ سے طلاق دیا جا رہا ہے، اس کارن سے اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق ہوگا۔ تیسرا بات یہ ہے کہ طلاق اس وقت کوئی مرد اپنے عورت کو دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی اپنے شوہر کا بات پر نہیں چل رہی ہے، عمل نہیں کر رہی ہے، شوہر کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے، تو یہ سارے چیز دیکھ کر اس کو وارننگ کے طور پر ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو بلا کر، اور جو گواہ، جو دو گواہ کے موجودگی میں نکاح ہوا تھا اور جو وکیل موجود تھے، دو گواہ اور ایک وکیل اور تیسرا جو ہے قاضی، تو یہ ان سب کی موجودگی میں جب نکاح ہوا تھا، ان لوگوں کی موجودگی میں ہی فیصلہ لیا جاتا ہے، یوں ہی کوئی طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوتا۔ تو مذہب اسلام سسٹم بتایا ہے، اس سسٹم سے جو ہے طلاق ہوتا ہے، لیکن وہ سسٹم کو اگر جو کوئی مانتا ہے تو صحیح ہے ان کے لیے، اگر نہیں مانتا ہے تو ان کے لیے وہ غلط ہے۔ لیکن اللہ سب تعالیٰ نے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، بچے ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر انصاف رکھا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے طلاق اس طریقے سے طلاق ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ سدھار لانا ہے تو آپ اس طریقے سے سدھار لائے کہ جب دہیج لیا جا رہا ہے تو اس وقت نہ جانے کتنے کچھ مانگ بیٹھتے ہیں، دولہا نہ جانے کتنے کچھ مانگ بیٹھتے ہیں، اور اس کے سارے مانگ کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی ان کے سارے فرمائش کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تم اپنے بیٹی کو بھی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ جب دہیج دے رہے ہو تو ساتھ میں ایک اور ایگریمنٹ پیپر میں سگنیچر کرائے، یہ بات کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے، طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس کا مضمون بنا کے اس طرح سے لکھے تو سارے بھرپائی جو ہے اس طریقے سے کرنا ہوگا، یعنی اس کا ڈبل ٹیبل بھرپائی رکھے، تو ڈر کے مارے کوئی بھی بے وقوف ناسمجھ لوگ طلاق نہیں دیں گے۔ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جو ہے کبھی کسی کو طلاق جلدی نہیں دیتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے بے وقوف ناسمجھ جو ہوتے ہیں وہ عورت کی زندگی کو لے کر کھیلتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہے ناسمجھ کر طلاق دے دیتے ہیں، جو ایک مذاق سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں یہ بھی بتایا گیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ آپ جو ہے جس کو طلاق دیے ہو تو اس کی بھرپائی بھی کرو، اس بات کے بارے میں بھی جو ذکر ہے قرآن پاک میں، لیکن طلاق دینے کے بعد سارے معاملہ کو ختم کر دیتے ہیں، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب کہنا میں یہ چاہوں گا کہ
اگرچہ مرد اس طریقے سے اس مضمون پر اگر سگنیچر کرتے ہیں تو پھر وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گا، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا تھا اس کو صحیح دونوں مل کر لیں گے۔ تو اسلام میں ایسا ہے کہ سمجھوتا کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک میاں بیوی کے رشتے کو توڑا جائے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام جوڑنے کا سکھاتا ہے، توڑنے کا کام اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہنا یہی چاہوں گا کہ ہمارے اوپر انصاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رب نے ہم پر انصاف آلریڈی کر دیا ہے، اور ہمیں کسی اور کی انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کسی کنٹری میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے طلاق کے مسئلے میں جو بات ہے، اس بات کو ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے، ہر مسئلہ ہم قرآن شریف سے ڈھونڈیں گے۔ تو یقیناً جو ہے ہمیں کسی اور کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے الحمدللہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے اور کر رہا ہے، اور تا قیامت تک ہمارے پر انصافی ہوگا، ہمارے لیے خیر ہوگا۔ تو خیر اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اس پر اٹل رہے کہ ہم نے جو رشتہ جوڑے ہیں تو ہمارے بڑوں نے جو رشتہ جوڑے ہیں اس رشتے کو بنائے رکھے۔ اگر اس رشتے کو بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات شوہر کا جو غلطی ہے کہ وہ بات بات میں غصہ ہو جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرے اور کچھ موقع دے ان کو سنبھالنے کا، سدھرنے کا۔ اس سے جو ہے طلاق نہیں ہوگا، رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر جس کام کو روک دے تو اس کام سے وہ رک جائے، وہ شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے جس سے جو ہے بات بنا رہے۔ تو اس طریقے سے اگر دونوں میں آپس میں بات قائم رہے گا تو دونوں کے ایک دوسرے کے مسئلے کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے باتوں کو سمجھیں گے تو یقیناً جو ہے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خاص کر میں کہنا یہی چاہوں گا ماں بہنوں سے کہ آپ رشتہ کو توڑنے کے بارے میں نہ سوچیں، جوڑنے کے بارے میں سوچیں۔ آج کل زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ جب اکثر رشتہ ٹوٹتا ہے اس مسئلے میں کہ ماں جو ہے بیٹی کو کال کر کے فون کر کے کہتی ہے کہ شوہر کو اپنے مٹھی میں کر لے بیٹی، شوہر کے حساب سے مت چل، ساس کو جو ہے خلاف چلنا ہے، ساس کو اپنے مٹھی میں رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے طرح طرح کے جو ہے زہر اس کے کان میں بھر دیتی ہے ماں، تو بیٹی بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے اس پر عمل کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ عمل کرتے کرتے ایک دن جو ہے بہت زیادہ لڑائی ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور لڑائی ہوتے ہوتے بعد طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر جو ہے بیٹیاں یہ سمجھ لے کہ جس طرح سے میں جس گھر سے آئی ہوں یہ بھی میرا گھر ہے، شوہر کا ماں باپ بھی میری بھی ماں باپ ہے، اس طرح سے اگر وہ سمجھ لے، جس طرح سے شوہر کو بھی سمجھنا ہے کہ بیوی کی ماں باپ میری بھی ماں باپ ہے، اسی طرح سے جو ہے بیوی بھی اگر یہ سمجھ لے کہ میرے شوہر کا جو ماں باپ ہے، میری ساس سسر میری بھی ماں باپ ہے، ان کو بھی خدمت کرنا ہے، تو اس طریقے سے اگر کریں گے، ان کو سمجھیں گے تو طلاق تک یہ بات نہیں پہنچے گا۔ انشاءاللہ میں نے جو آپ تک جو باتیں پہنچایا ہوں اس پر آپ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں تو طلاق کا نوبت نہیں آئے گا۔ ہاں اگرچہ طلاق کا نوبت آ جاتا ہے تو اس کا سولوشن یہی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اتنا اس کو انتظام کر دیا جائے جتنے میں اس کا زندگی آگے گزر جائے۔ اگر آپ طلاق دیتے ہو تو آپ شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو اتنا انتظام کر دینا چاہیے انصاف کے طور پر
کہ اس کا آگے کی زندگی گزر جائے. یہ اسلام سکھاتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. میں نے جو کچھ آپ تک یہ میسج پہنچایا ہے، اس پر آپ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو نیک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، خاص کر ہمیں صحیح عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کریم نے فرمایا ہے اے عقل والو اللہ سے ڈرو. تو عقل والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسی لیے اللہ نے پھر فرمایا وقل اللہ تعالیٰ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تو عقل سے یعنی دماغ سے سمجھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم کو کسی کی بھی انصاف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انصاف ہمارے لیے کافی ہے. اگرچہ شوہر آپ کو کچھ کہتا ہے اور ناراض ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں گے، تو پھر جو ہے کچھ دیر وہ غصہ ہوں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، تو بات طلاق تک نہیں پہنچے گا. اگرچہ عورت کچھ بولتی ہے، اپنا دکھ درد کچھ سناتی ہے یا کچھ بھی غصے کے عالم میں کہتی ہے، تو شوہر کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس سے جو ہے بیوی جو ہے وہ کچھ غلطیاں یا غصہ میں کچھ کہتے کہتے آٹومیٹکلی خود ہی چپ ہو جائے گی. تو ذکر سب سے اچھا دوا ہے. تو جب اللہ کے آپ ذکر میں رہیں گے، یعنی شوہر اگر غصہ ہوتا ہے تو بیوی کو جو ہے اللہ کا ذکر میں اور رہنا چاہیے اور استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، غصہ شانت ہو جائے گا اور شیطان اپنا کام نہیں کر پائے گا. اگر شوہر کو بیوی اگر کچھ کہتی ہے غصے کے عالم میں، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی استغفر اللہ پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات طلاق تک نہیں پہنچے گا اور لڑائی جھگڑے زیادہ دور تک نہیں پہنچے گا اور شیطان اپنا کام نہیں کر پائے گا. تو شیطان کو جیتنے نہ دے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے، بہترین رشتہ ہے. تمام میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جو بھی جوڑیاں ہے اللہ تعالیٰ تمام جوڑیوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو نیک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے.